الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشي پڑھنا اللهم صل على سيدنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 اور 59 ان آیات کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ مبارک کے خطاب میں آیت نمبر 58 کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی تھیں، مختصر انداز میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 58 کہ ہر وہ بستی، ہر وہ ملک، ہر وہ قوم جو ظالم ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، قیامت سے پہلے ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں، یا پھر ہلاک تو نہیں کرتے لیکن اس بستی پر، بستی والوں پر شدید عذاب نازل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے عذاب پر نہ رہو، آخرت کا عذاب وہ الگ ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ظالموں کو عبرت کا نشان بناتا ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ پہلے بھی اللہ کی یہی سنت تھی، آج بھی اللہ کی یہی سنت ہے، اور قیامت تک اللہ کی یہی سنت رہے گی کہ وہ ظالم بستیوں کو، بستی والوں کو ہلاک کرے گا، قیامت سے پہلے بھی ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون اور دیگر اقوام کا ذکر فرمایا۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں اس نے تم پر کی تھیں، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ اس نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو بڑا نوازا، دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا، روحانی نعمتوں سے بھی نوازا، حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی،
اور اللہ نے ہزاروں پیغمبر یہود میں بھیجے اور بہت سی مقدس کتابیں یہود کے انبیاء پہ نازل فرمائیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی یہود کو غیظ و غضب، ذلت، محتاجی کا مستحق قرار ٹھہرایا، اور قرآن مجید میں جا بجا اعلان فرمایا کہ یہود پر اللہ نے غضب نازل کیا، یہود غضب کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو لعنتی قرار دیا، اور واضح طور پر ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہود پہ اللہ نے لعنت فرمائی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا، نافرمانیوں کی وجہ سے، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ شریعت کی حدود ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت فرمائی، ان پہ غضب نازل فرمایا۔ وباءوا بغضب علی غضب، غضب پر غضب، یعنی دگنا غضب۔ اللہ کی ناراضگی کے وہ مستحق ہیں، اور وللکافرین عذاب مہین، یہ چونکہ کافر ہیں، ناشکر ہیں، ان کے لیے ذلت والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا۔ اسی طرح میرے بھائیو مسلمانوں کی طرف آ جائیں، رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو بڑا نوازا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ خلافت ابو بکر، خلافت عمر، عثمان و علی، امیر معاویہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف پیغمبر پر ایمان لانے کی برکت سے مسلمانوں کو بڑی بڑی حکومتوں سے نوازا، شان و شوکت سے نوازا، دولت سے نوازا، ملک و ملت سے نوازا، علم و حکمت سے نوازا۔ صحابہ کرام تھے، بنو امیہ صحابہ کی اولاد، بنو عباس صحابہ کی اولاد، لیکن جیسے جیسے وہ دین سے پھرتے گئے، جیسے جیسے وہ اسلام سے ہٹتے گئے، اللہ تعالیٰ ان سے خلافت چھینتا گیا۔ بنو امیہ صحابہ کی اولاد جب تک دین پر رہے اللہ نے حکومت دی، جب دین سے ہٹے اللہ نے حکومت چھین کر بنو عباس کو دے دی۔ 450 سال بنو عباس نے حکومت کی زمین پر، بہت بڑی حکومت، بہت بڑی خلافت، لیکن جب دین سے ہٹے، ظلم و ستم پر آئے تو اللہ رب العزت نے چنگیز خان کو ان کی تباہی بربادی کا ذریعہ بنایا۔ بنو عباس سے خلافت کو چھین کر رب ذوالجلال نے آل عثمان، سلطنت عثمانیہ ترکوں کی صورت میں اللہ نے آل عثمان کو خلافت عطا فرمائی۔ تقریباً 6-7 صدیاں انہوں نے زمین پر خلافت قائم کی، اور بالآخر 1923، 24، بعض روایت میں 30 میں، مختلف روایات میں سلطنت عثمانیہ ختم کر دی۔ ہندوستان میں مسلمان حکومتیں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی پورے ہندوستان پر، دین سے ہٹے، اسلام سے دور ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں کی، ظلم و ستم پر آئے، اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ وہ مغل خاندان جس کی حکومت پورے ہندوستان پر، افغانستان کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل تھا، لیکن انگریزوں نے اس پورے خاندان کو عبرت کا نشان بنایا۔ شاہی خاندان کے شہزادوں کو قتل کیا اور شہزادیوں کو لونڈی اور غلام بنایا، عبرت کا نشان بنایا، آنکھیں نکال دی، زبانیں کاٹ دی، شاہی حرم کو ذلیل و رسوا کر کے رکھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی کہ وہ ظالم بستیوں کو، ظالم قوموں کو نہیں چھوڑتا، ہاں مہلت دیتا ہے، وقتی طور پہ چھوڑ دیتا ہے، جس سے ظالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر ہے، وہ تو مہلت دے رہا ہے کہ شاید تم لوٹ آؤ۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون،
ظالم کیا سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ تو مہلت دے رہا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں، لیکن ظالم سمجھتا ہے کہ اللہ بے خبر ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، وہ بے خبر نہیں، وہ غافل نہیں، تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ یہ پیغام اللہ نے مسلمانوں کو بھی دیا۔ اللہ کی سنت سب کے لیے، چاہے یہود ہیں، چاہے نصارہ ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، دنیا کی کوئی بھی قوم، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی سلطنت، بھلے وہ مسلمانوں کی ہے، بھلے وہ عیسائیوں کی ہے، بھلے وہ یہودیوں کی ہے، بھلے وہ ہندوؤں کی ہے، جو بھی سلطنت زمین پر ظلم و ستم کرے گی، زمین میں فساد ڈالے گی، اللہ کے دین کے خلاف جو چلے گی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، جلد یا بدیر اس ملک اور اس قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ یہ تھا آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سب کو پیغام دیا۔ بڑی شان تھی مسلمانوں کی، لیکن بالآخر یہ مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ آیت نمبر 59 میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رکوع نمبر 6 سورہ بنی اسرائیل، اس پورے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں 5 حکمت کی باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنی زبان کو صحیح کرو، اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات، الفاظ کو درست ادا کرو، کسی کی دل آزاری مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، اگر دکھا دیا تو فوراً معذرت معافی مانگ لو۔ دوسرا مسئلہ اللہ نے توحید کا بیان فرمایا، اور تیسرا مسئلہ ظالم بستیوں کی ہلاکت، اور چوتھا مسئلہ جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے آیت نمبر 59 میں سورہ بنی اسرائیل، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ چونکہ میں آپ کے سامنے بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے، اور انسانی عقل کے مطابق چونکہ وہ رب دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اللہ رب العزت انسان کے دل میں کیا کیا خیالات، کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر وسوسے سے واقف ہے، اور ان وسوسوں کی اصلاح، ان غلط خیالات کی اصلاح اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان وسوسوں میں ایک وسوسہ جو انسان کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، ایک خیال یہ ہے کہ ہم اس وقت ہدایت پر آئیں گے جب ہمارے سامنے کوئی معجزہ ظاہر ہو، کوئی نشانی ظاہر ہو۔ عام طور پہ لوگ معجزے کی طرف بھاگتے ہیں، کسی نیک بندے سے کرامت کا ظہور ہو جائے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ لوگوں کی عادت ہے، اور اس بندے کو اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں مانتے جب تک اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے ولی ہونے کے لیے کرامات کا ظہور ضروری نہیں ہے، دین پر عمل ضروری ہے۔ قرآن و سنت میں جو عمل کرتے ہیں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لیکن لوگوں کی فطرت کیا ہے کہ جب تک اس بندے کے ہاتھ سے کرامات کا ظہور نہ ہو، معجزات کا ظہور نہ ہو، لوگ نہیں مانتے، یہ لوگوں کی فطرت ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس فطرت کو ضد بنا لیتے ہیں، جو اس فطرت کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال انبیاء کرام علیہم السلام سے بہت سے لوگوں نے معجزات کا مطالبہ خود کیا، اور وہ مطالبہ نیک نیتی پر مبنی نہ تھا، وہ مطالبہ بددیانتی پر مبنی تھا، محض پیغمبر کو لاچار کرنے کے لیے، پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے۔ کیونکہ اللہ کی یہ سنت نہیں کہ جو شخص بھی کسی نبی سے کوئی بھی مطالبہ کر دے اللہ اس کے فوراً پورا کر دے، اللہ کی سنت نہیں۔ اور اس چیز کا پتہ دنیا والوں کو ہے
جان بوجھ کر مطالبہ کرنا کہ ہم اس نبی سے یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ نشانیاں دکھاؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے رب ذوالجلال کی سنت تو یہ ہے نہیں کہ نبی سے جو معجزہ مانگا وہ دکھا دے۔ اس چیز کا احساس ان کو بھی تھا، صرف ان کا مقصد کیا تھا؟ ہم یہ مطالبہ کریں گے، نبی کا رب دکھائے گا نہیں، ہم اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 21 میں بیان فرمایا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کیوں نہیں اترتے؟ آپ علیہ السلام پہ فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ آپ علیہ السلام کے پاس وہ نشانیاں کیوں نہیں جس سے ہمیں پتہ لگے کہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نشانی دکھانا وہ اللہ کا کام ہے، معجزات اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو محض اور محض تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میرا مقصد تمہیں معجزات دکھانا نہیں، میرے آنے کا مقصد نیک بندوں کو جنت کی بشارت، بروں کو جہنم سے ڈرانا، یہ میرا مقصد ہے۔ تو یہ لوگوں کی فطرت ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا، یہود نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، اے موسیٰ تیری رسالت کے بارے میں اللہ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ خود ہم سے کلام کرے، اللہ خود ہم سے کہے کہ یہ موسیٰ میرا نبی ہے، او تأتینا آیا، یا کوئی اور نشانی آ جائے، واضح نشانی جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور مشرکین مکہ کی طرف سے بھی یہ مطالبات سامنے آئے، جس کی تفصیل اللہ رب العزت نے اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک ارشاد فرمایا۔ چنانچہ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو ہمارے لیے مکہ کی سرزمین پر کوئی زمین پھاڑ کر کوئی چشمہ جاری نہ کر دے۔ مکہ کی سرزمین خشک ہے، صحرا ہیں، خشک پہاڑ ہیں، وہاں پہ پانی نہیں، تو انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ آپ سرزمین مکہ پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیں، زمین کو پھاڑ کر ہم پھر ایمان لائیں گے۔ دوسرا مطالبہ آیت نمبر 91، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے پاس باغات ہوں کھجوروں کے، انگوروں کے، اور ان باغات کے اندر چشمے جاری ہوں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے پاس باغات ہونا چاہیے، آپ کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے، اپنے رب سے دعا کریں کہ ابھی اسی وقت آپ کے لیے باغات آ جائیں، انگوروں کے، کھجوروں کے، اور ان باغات میں چشمے جاری ہوں۔ تیسرا مطالبہ، اچھا یہ بھی تسلیم نہیں تو پھر او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، تیسرا مطالبہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے پیغمبر ہیں اور آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ اگر ہم آپ کو نبی نہ مانیں تو ہم پہ عذاب کا ٹکڑا آئے گا، تو پھر رب سے دعا کر آسمان کو ٹکڑے کر کر کے ہمارے اوپر پھینک دے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، کر کے دکھا۔ اگر تو نبی ہے آسمان سے پتھروں کی بارش کروا کے دکھا۔ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات،
لیکن وہ رب صبر کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ دنیا اس رب کی نافرمانی کرتی ہے، اس رب کا کھا کر اسی کا انکار کرتی ہے، اس رب کا کھا کر اسی کے حق کو ٹھکرا دیتی ہے، اس رب کی نعمتوں کو استعمال کر کے اسی کے دین کو جھٹلا دیتی ہے، اس رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اسی کے پیغمبروں کا انکار کرتی ہے، لیکن وہ رب پھر بھی صبر کرتا ہے۔ نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں اگر تو سچا ہے آسمان سے پتھر ہمارے اوپر برسا دے۔ وہ برسا سکتا تھا لیکن رب کی حکمت یہ نہیں، وہ کہتا ہے شاید میرے بندے کسی موڑ پہ ہدایت پر آ جائیں۔ چوتھا مطالبہ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اگر آسمان ہمارے پر نہیں گرتا تو اللہ اور اس کے فرشتے خود ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ ہم سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں۔ یہ مطالبہ۔ پانچواں مطالبہ او یکون لک بیت من زخرف، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا سونے چاندی کا محل ہونا چاہیے۔ جس رب کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ رب کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا وہ ہے، اور پہاڑوں کو بنانے والا وہ ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، ساری کائنات کو وجود دینے والا وہ ہے، کیا وہ رب آپ کے لیے سونے چاندی کا محل نہیں بنا سکتا؟ یہ مطالبات، معجزات کا مطالبہ۔ چھٹا مطالبہ او ترقی فی السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، ہم دیکھیں کہ تو آسمان پہ چڑھ رہا ہے، اور پھر آسمان سے ایک دستاویز، ایک کتاب لے کر آ، ہم دیکھیں کہ تو آسمان سے کتاب لے کر آ رہا ہے۔ اس کا جواب اسی آیت میں ارشاد فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مطالبات کا جواب یہ فرما دیں سبحان ربی، پاک ہے میرا رب عاجزی سے۔ یہ مت سمجھو کہ وہ رب عاجز ہے، سبحان ربی میرا رب عاجز آنے سے پاک ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ رب العزت ان مطالبات کو پورا کرنے پر قادر نہیں۔ سبحان ربی، وہ رب پاک ہے ہر کمزوری سے، وہ رب پاک ہے ہر عیب سے، وہ رب پاک ہے ہر عجز سے، ہر کمزوری سے۔ یہ مت سمجھنا کہ رب کے بس میں نہیں آپ کو سونے کا محل بنانا، رب کے بس میں نہیں آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ بنانا اور اس میں نہروں چشموں کا جاری کرنا، اس رب کے بس میں نہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں سبحان ربی، میرا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا مقصد تمہیں ڈرانا ہے جہنم کے عذاب سے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ فرعون نے مطالبات کیے، موسیٰ علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کی توحید بیان فرمائی، فرعون کو لاجواب کر دیا۔ جب فرعون لاجواب ہوا، لاجواب ہونے کے بعد فرعون نے دھمکی دی، وہی جو عام فرعونوں کا حال رہا ہے، اے موسیٰ لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین، اگر میرے علاوہ کسی اور کو تو نے خدا تسلیم کیا تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں پیغمبر ہونے کی تو پھر بھی نہیں مانے گا۔ کہا اچھا دکھاؤ نشانیاں تیرے پاس کیا ہے۔ فرعون نے بھی معجزات کا مطالبہ کیا۔ تو ایک بات تو میرے بھائیو یہ آ گئی کہ لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اب دوسری طرف آ جائے میرے رب کی حکمت کیا ہے۔